بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا بدلہ دے، اور یہ ایسی عظیم عبادت ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تہبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر صلاتیں اور سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد۔ جتنا بڑا احسان انہوں نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا اللہ کے بعد۔ تو احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے من صنع الیہ معروفا فلیکافئہ، جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ اس کا بدلہ دے۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُكَافِئُهُ، اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو، فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرے۔ تو دعائیں ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور اسی کا نام درود ہے۔ درود کیا ہے؟ دعا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ دعا ہے۔ دعائیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا حق، ان کا شکرانہ، ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم بہانہ تلاش کریں کہ کوئی موقع بنے، اور نہ بھی بنے تو ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو خوش ہوا کریں، سعادت سمجھا کریں، جھوم کر لہلہا کر لذت لیتے ہوئے عبادت سمجھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، جان چھڑاتے ہوئے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ یہ تو اتنی کبھی حرکت ہے، اس پہ میرے رب کو غصہ آ سکتا ہے۔ وہ تیری بات بڑی ٹکا ٹکا کر ہونی چاہیے، اور درود جو ہے اس کو رگڑ دینا چاہیے۔ اور یہ افسوس ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہی عادت ہے۔ تو اس کو عبادت سمجھ کر، اور یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کا اجر نقد ملتا ہے۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو آخرت میں اجر ملنا ہے وہ تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ محدثین کا طریقہ دیکھو، میں نے کئی بار دیکھا کہ ایک حدیث میں کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، آپ کا نام بار بار آتا ہے، بار بار درود پڑھتے ہیں۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، جب میں دعا کرتا ہوں تو اس میں کتنا حصہ درود کا رکھوں، کتنا حصہ دعا کا رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا دل چاہتا رکھ لو، آدھا آدھا کر لو، زیادہ کرو تو ہاں وہ خود کہتا ہے میں آدھا آدھا کر لوں۔ فرمایا زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ کہتا ہے تو پھر میں تیسرا حصہ دعائیں کروں گا، 2 حصے درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اچھی بات ہے، زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ تو آخر میں وہ کہتا ہے تو پھر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا، میں رب سے کچھ اور مانگوں گا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور کر دے گا۔ اس کو پتہ ہے تیری کیا مشکلات ہیں، تیرے کیا پریشانیاں ہیں، تو درود پڑھتا رہے گا تو تیرے وہ سارے غم دور کر دے گا۔ تو ہمیں نام آئے تو پڑھیں،
اس میں بھی کوالٹی مینٹین کرنی چاہیے، اور نام نہ بھی آئے تو اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، درود چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس نے خود حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ایک کام وہ خود کہہ رہا ہے، میں نے کسی سے پانی منگوایا ہو خود اور وہ بچہ پانی لے کر آ جائے تو میں قبول نہیں کروں گا، کروں گا ہی کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ کام کرو تو ہم کریں تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ کرے گا، اور اس کے ساتھ تیری بھی درخواست مان لے گا۔ جب درود کے ساتھ اللہ کی ثنا کے ساتھ تیری کوئی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی مان لے گا۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، صبح و شام کے وقت بھی کم از کم 10 بار حدیث میں آتا ہے درود پڑھنا چاہیے، اور جب آپ کا نام آئے اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے، اور ویسے کثرت کے ساتھ، اور خصوصاً جمعہ کا دن اور جمعہ کی پچھلی رات، اس میں کثرت سے درود پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن اور جمعہ سے پچھلی رات، اس میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو ہمیں ان موقعوں پر بھی اور روٹین میں بھی درود شریف کو اپنی روٹین بنانا چاہیے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں درود، اور اس کی فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جو درود پتہ نہیں تن جینا پڑے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، درود ماہی، درود تاج۔ میں نے ان درودوں پر غور کیا ہے تو یہ خود ساختہ، لیکن ان کے الفاظ میں کوئی غلط مفہوم نہیں ہے، تو بطور دعا وہ درود پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فضیلتیں بیان کرنے اور موقع فٹ کرنے کے یہ فلاں موقع کا پڑھنے کا ہے، یہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درود فیصل آباد سے بنا ہے اور وہ جمعہ کے بعد پڑھنے کا ہے سپیکر میں، اور یہ ماہی اور تاج اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارے میں بتا رہا ہوں الفاظ ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ان کی ٹائمنگ، ان کی جگہ، ان کا وقت، یہ جو سب فکس کیا جاتا ہے یہ دلیل ثابت ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اوپن کوئی ویسے پڑھنا چاہے تو وہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو مسنون الفاظ ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زیادہ برکت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اور موقع پر بھی، اور جب آپ کا نام مبارک آتا ہے اس وقت بھی ہمیں عبادت سمجھتے ہوئے، لذت لیتے ہوئے، ان کا ہم پر قرض سمجھتے ہوئے، ان کا ہم پر حق سمجھتے ہوئے اپنے حق کی ادائیگی اور شکرانے کے طور پر بھی ہمیں ایک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔